اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ عقیدہ توحید ہمارے اخلاق و کردار پر اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی بنیادی سوال ہے ہمارے اس موضوع سے متعلق، کیا فرمائیے گا؟ اس سے پہلے جو بھی بات چل رہی تھی لفظ خدا کے حوالے سے، ماشاءاللہ وہ قبلہ علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت میں بھی عرض کر دیتا ہوں حضور برکت کے لیے۔ دیکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں وہ لفظ جو معبود برحق کے لیے بطور علم استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے، بطور علم کی بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی زبان میں معبود برحق کے لیے بطور علم استعمال ہونے والا لفظ اگر اس کے اندر کوئی ایسا معنی نہ پایا جا رہا ہو جو اللہ کی شان کے خلاف ہو تو وہ لفظ جائز ہے۔ اس پر اتفاق ہے فقہاء کرام کا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسماء صفت کے اندر پھر بہرحال اختلاف موجود ہے متکلمین کا، لیکن جو علم ہے معبود برحق کا کسی بھی زبان کے اندر، اس میں فقہاء کا اتفاق ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسا معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو نہیں پایا جا رہا، تو اس صورت میں معبود برحق کے لیے استعمال ہو جانے والا علم درست ہے، چاہے وہ فارسی زبان کا ہو، چاہے وہ ہندی زبان کا ہو، چاہے وہ اردو زبان کا ہو۔ تو فارسی میں تو اس کی مثال ہو گئی یہی لفظ خدا، اور ہندی میں اس کی مثال ہو گئی سنسکرت میں لفظ ہر، کہ لفظ ہر وہ استعمال کرتے ہیں معبود برحق کے لیے، وہ درست ہے، وہ یہی واجب الوجود کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ لیکن لفظ رام جو ہے جو ہندی میں سنسکرت میں استعمال ہوتا ہے، لفظ رام اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگرچہ یہ علم کے طور پر یہ بھی بولا جاتا ہے لیکن رام کا معنی ہوتا ہے رما ہوا، یعنی حلول کیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی حلول کرنے سے پاک ہے۔ اس جسم اور جسمانیات تمام ایسے ہی حوادث سے اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رام کا استعمال تو جائز نہیں، لیکن لفظ ہر جو واجب الوجود کے مفہوم کو ادا کرتا ہے بطور علم استعمال ہوتا ہے، تو ہندی میں وہ درست ہے۔ اس طرح فارسی کے اندر جو لفظ خدا ہے خود آمدہ است کا مخفف ہے، وہ ذات جو خود بخود ہو، لم یلد ولم یولد، یہ اسی مفہوم کو ادا کر رہا ہے، تو اس لیے فارسی کے اندر لفظ خدا درست ہے۔ اور جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہمارے اکابر بزرگان دین کے جن کی مدر ٹنگ پرشین تھی، فارسی زبان تھی، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اس لفظ کو استعمال کیا خدا کو، اور گفتگو میں بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اتنے اکابر کا، بزرگان دین کا، فقہا کا، محدثین کا، مفسرین کا کہ جو عجمی تھے، ان کا لفظ خدا کو استعمال کرنا یہ دوسرا قرینہ ہے اس بات کا۔ پہلی دلیل تو میں نے پہلے بتا دی قاعدہ، اور دوسرا ان کا یہ استعمال بھی یہ دوسرا قرینہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کا پہلو ہوتا تو وہ حضرات خود بھی کبھی استعمال نہ کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے۔ ان کا منع نہ کرنا، بلا نکیر سے استعمال کرنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ اپنی جگہ پر درست بات ہے کہ جو عربی زبان ہے اور جو خود قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوئے لفظ اللہ، وہ لفظ اللہ کی برابری تو کوئی کسی زبان کا کوئی لفظ کر نہیں سکتا، چاہے خلوت ہو، اللہ کی لفظ اللہ کی برابری جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا نا کوئی، اسی طرح اللہ کا جو یہ نام اللہ اس میں ذات ہے جو خود قرآن میں استعمال ہوا اور اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اس نام کی برابری بھی دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ نہیں کر سکتا۔ اس کا جواز اپنی جگہ پر، استعمال اپنی جگہ پر، لیکن اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور اس کا افضل، اولا، انسب، احسن ہونا اپنی جگہ پر۔ اچھا، اخلاق و کردار پہ عقیدہ توحید کے اثرات۔ اچھا، یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو بات تھی یہ بھی ہمارے اسی ٹاپک کے اندر ہی تھی، ریلیونٹ تھی، توحید سے۔ اب آ جائے جی اخلاق اور کردار پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ تو دیکھیں، عقیدہ توحید کا سب سے بڑا اثر تو انسان کے اخلاق اور کردار پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جرت اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ جو جرت اور دلیری انسانی اخلاق میں، انسانی کردار کی عظیم خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور اس کے مقابلے میں جبن، بزدلی جو ہے دنیا کی ہر قوم میں، دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر زمانے میں اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی یہ دین ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو بزدلی کی پستی سے اٹھا کر جرت اور دلیری کے اوج پہ، رفت پہ لے جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ بات اچھی طرح قلب اور ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، ساری کائنات مل کر
مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرے رب کے اذن کے بغیر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ساری کائنات مل کر مجھے فائدہ دینا چاہے تو میرے رب کے اذن کے بغیر مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. ایک وہی ہے جو مجھے نفع بھی دے گا, ایک وہی ہے جو ضرر کا مالک بھی ہے, نفع کا مالک بھی ہے, جو رفعت کا مالک بھی ہے, ممیت بھی ہے, محیی بھی ہے, رافع بھی ہے, خافض بھی ہے, باسط بھی ہے, قابض بھی ہے. یہ ساری صفتیں اسی کی ہیں, یہ ساری تجلیات اسی کی ہیں. جب یہ بات انسان کے قلب اور ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے دل سے بزدلی نکل جاتی ہے, کوورڈنس نکل جاتی ہے, پھر انسان دلیر ہو جاتا ہے, پھر انسان جری ہو جاتا ہے, پھر انسان بہادر ہو جاتا ہے, پھر انسان بڑے سے بڑے طوفان سے بھی حق کی خاطر ٹکرا جاتا ہے. واہ واہ, یہ سب سے بڑی خوبی. دوسری خوبی جو ہے عقیدہ توحید کی یہ ہے کہ انسان کا جو کینوس ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے, آفاقیت آ جاتی ہے, انسان تنگ نظری سے دور ہو جاتا ہے, انسان نکل جاتا ہے کہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کا خالق تو اللہ ہی ہے. جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر وہ سارے ملکوں کو اپنے ملک کی نظر سے دیکھتا ہے, پھر وہ سارے انسانوں کو جو ہے وہ اپنا انسان بھائی اس جہت سے دیکھتا ہے, بھائی اپنے رب کے مخلوق ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے. تو اس کے اندر آفاقیت آ جاتی ہے. جب آفاقیت آتی ہے تنگ نظری دور ہو جاتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. یہ جو اقبال کی یہ شعر جو اقبال نے کہا یہ بالکل اس کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو عقیدہ توحید کی دین ہے کہ انسان ساری کائنات کو انسان اپنا دیس سمجھتا ہے, کیونکہ مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے ساری کائنات کا, اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول ہیں ساری کائنات کے. وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. تو رب العالمین کا عبد بندہ اور رحمت العالمین کا غلام, وہ اس ساری کائنات کو اپنا دیس سمجھتا ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. تو جو اس کی آفاقیت کی بات ہے وہ ایک الگ ہی شان ہے, اس کی تنگ نظری سے دور ہو جاتا ہے, کینوس وسیع ہو جاتا ہے. تیسری خوبی جو ہے کہ جب بندہ عقیدہ توحید پر کاربند ہوتا ہے, اس کے قلب و ذہن میں یہ راسخ ہوتا ہے, تو پھر انسان کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ شفقت اور ہمدردی والا ہو جاتا ہے. پھر وہ تکبر سے دور ہو جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری مخلوق میرے رب کی بنائی ہوئی ہے, یہ میرے رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, تو میں نے اس مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. خالق الناس بخلق حسن, میں نے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ اچھے اخلاق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب بندہ جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو مضبوطی سے اختیار کرتا ہے تو بندہ بندوں کے حق میں اچھا ہو جاتا ہے. اچھا تو تھا ہی, بندوں کے حق میں اچھا ہو گیا. پھر یہ عقیدہ توحید انسان کے اندر تواضع اور انکسار پیدا کرتا ہے. یہ تواضع اور انکسار بھی انسان کی جو اخلاقی خوبیاں ان میں سے ایک عظیم خوبی ہے. تواضع اور انکسار ہونا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, متواضع ہونا عقیدہ توحید کی دین ہے کہ بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, اللہ جب چاہے مجھ سے چھین لے. تو جب بندہ نعمتوں کو دیکھتا ہے تو خالق نعمت کے حوالے سے دیکھتا ہے, اپنے حوالے سے نہیں دیکھتا, تو پھر وہ اپنے نفس پہ پھولتا نہیں ہے اور ہر آن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے حضور لرزاں و ترساں رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے چھین نہ لے. یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی, اے میرے مالک یہ نعمت جو تو نے مجھے عطا فرمائی مجھ سے دور نہ فرما. اور پھر انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں اس میں اللہ کی دوسری مخلوق کا حصہ بھی نکالوں تو وہ ان کے بھی کام آتا ہے. پھر اس عقیدہ توحید کی دین ہے تقوی, پرہیزگاری, کہ انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو انسان عمل صالح کرتا ہے, انسان برے کام سے دور رہتا ہے, وہ بھی اس عقیدہ توحید کی دین ہے. تو یہ جو عقیدہ توحید کے انسانی کردار اور اخلاق پہ اثرات ہیں وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کیے جاتے رہے, پورا پروگرام ختم ہو جائے, بیان کیے نہیں جا سکتے. جی بالکل خود مستقل ایک موضوع ہے, ہم نے اشارتاً کچھ باتیں اشارتاً کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے تو عقیدہ توحید جو ہے اس کے کتنے گہرے اثرات ہیں انسان پر. اگر اس کو قبول کرتا ہے تو پھر کتنی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جن کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ توحید رکھنے والے خوشبخت ہیں, کائنات کے خوشبخت ترین لوگ ہیں, کیونکہ کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا.